مولانا صاحب، آج کا جو ایک سوال ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کیا جنات مسلمانوں سے زیادہ طاقتور بلکہ انسانوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اور ان میں کیا کیا صلاحیتیں ہوتی ہیں؟ اگر وہ بہت لوگ عامةً یہ لوگوں میں باتیں ہوتی ہے کہ وہ جو چیز چاہے حاضر کر سکتے ہیں فوراً، کیا یہ حقیقت ہے یا پھر بس ایسی افواہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ناظرین و سامعین، یہ روحانی دنیا کے سلسلے میں جو سوالات اور جوابات آپ سن رہے ہیں، اور اس سے ماشاء اللہ بہت سارے لوگ ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے رہ رہے ہیں، تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ایک محنت جو ہے کامیاب ہو رہی ہے اور لوگوں میں دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ آپ جتنا اس کو پسند فرماتے ہیں اتنا ہی اپنے دوست احباب کے اندر، ہم اپنے حلقے میں، اپنے گروپ میں اس کو فارورڈ کرتے رہیں، اس لیے کہ ہماری یہ ایک تحریک ہے اصلاح امت کے لیے، صحیح چیزیں لوگوں کے سامنے آنا قرآن حدیث کی روشنی میں مستند طریقے سے، کیونکہ آج کل لوگ جو ہے خواہ سوال کرتے، افواہیں پھیلاتے ہیں اور قرآنی آیتوں کا انکار کر دیتے، جنات کا انکار کرتے، کوئی جادو کا انکار کرتا ہے، کوئی باباؤں کو برا بولتے رہتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ جاہل باباؤں سے بچنے کے لیے اور نقلی عاملوں سے بچنے کے لیے آپ ہمارے ایپیسوڈ دیکھتے رہیں اور دوسروں تک کے پہنچاتے رہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ڈائریکٹ آپ سوال کر کے بھی انشاءاللہ مطمئن ہو سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے بھائی نے جو سوال کیا ہے مولانا ابرار صاحب نے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ایسی بے شمار صلاحیتیں اور طاقتیں عطا کی ہے جو انسانوں کو نہیں دی ہے، یعنی بعض چیزیں تو انسانوں کو نہیں ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بعض طاقتوں کا تذکرہ بھی کیا قرآن پاک کے اندر۔ وہ ایک طاقت تو یہ ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں، یعنی جو ہے دوسری جگہ سے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے تو وہ کسی چیز کو پہنچا سکتے ہیں، لا سکتے ہیں، حاضر کر سکتے ہیں۔ اور یہ واقعہ آپ کو اس سے پہلے شاید میں نے بتلایا ہوں گا کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو جنات سے انسیت دی تھی، وہ انسانوں کی طرح ہی جنات کے ساتھ یعنی تعلقات رکھا کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنوں میں سے یعنی بعض جنات ایسے تھے کہ اتنے قریب میں تھے کہ کبھی کبھی وہ کسی انسان کو بلانے میں دیر لگتی تو ان سے ہی کام لے لیتے تھے۔ تو چنانچہ ایک مرتبہ جو ہے ملک یمن سے ملکہ کا تخت جو ہے بیت المقدس لانا تھا، اور وہ کام جو ہے دنیاوی اعتبار سے بہت مشکل، یعنی ہزاروں میل، ہزاروں کوسوں دور جو ہے ایک چیز ہو اور اس کو یہاں پر لا کر حاضر کر دینا۔ تو ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے جیسے لوگوں کو اس کا یقین کامل ہو جائے کہ جنات کو کتنی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت دی ہے، اسے ثابت کرنے کے لیے، اس کو بتلانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بازو بیٹھے ہوئے جنوں سے مشورہ کر لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسانوں سے بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے اور جنات سے بھی۔ تو جناتوں میں سے آپ نے پوچھا کہ بھائی یہ جو ملک یمن میں ملکہ بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اس کا تخت جو ہے بیت المقدس پر کتنی دیر میں کون لا سکتا ہے؟ تو ایک جن نے کہا کہ آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے تو اتنی دیر میں میں لا کر حاضر کر دوں گا۔ دوسرا جو جن تھا جس کے پاس یہ کتاب کا علم تھا، معلوم یہ ہوا کہ عالم کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے، علم والے کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا قال ھذا من فضل ربی۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو عفریت نامی جن جو ہے وہ اس نے کہا کہ میں تو اتنی دیر میں لا سکتا ہوں کہ جو ہے آپ پلک جھپکانے تک کے لا لوں گا میں، یعنی آپ کے پاس جو ہے اتنی دور سے اور وہ تخت کو لانا ہے، لیکن اس کا انداز دیکھیے کہ اس کے لیے کتنا ایزی تھا، کتنا آسان تھا۔ اس میں کیا پریشانی کی بات ہے، میں پلک جھپکنے تک کے لا کر دے دوں گا۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام بھی یہ ایک سمجھ میں آ رہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کی بولیاں، وہ جو مشورہ کر رہے تھے انہوں نے بولے، وہ سب چیزیں ان کو سمجھ میں آئی. اسی طریقے سے جانوروں کی بولیاں بھی سمجھا کرتے تھے. علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، قرآن کہتا ہے. اور ایک واقعہ بھی ہے کہ سورۃ النمل کے اندر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے فوج کے ساتھ گزر رہے تھے، تو وہاں پر ایک آہٹ سنی انہوں نے راستے میں، اپنے فوجیوں کو جو ہے تو روک دیا انہوں نے. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی یعنی قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک چوٹیوں کے سردارن کو، چوٹیوں کے جو سردار ہے اس کو اپنی قوم کی اتنی فکر تھی کہ انہوں نے کہا کہ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں کے اندر چلے جاؤ. سلیمان علیہ السلام کی فوج آ رہی ہے، وہ کہیں ہمیں رون نہ ڈالے، ہمیں مار نہ ڈالے، ہمیں ختم نہ کر ڈالے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے روکا. فتبسم ضاحکا من قولها، اس کے بول سے انہوں نے جو ہے مسکرا بھی دیا. تو قرآن پاک کا مطالعہ کرتے رہیے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے. تو جنات کو تو یہ طاقت آپ نے محسوس کر لیا. ایسے ہی سورۃ الناس میں اگرچہ کہ شیطان کے وسوسے ڈالنے کا ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کی تلقین کرنے کا بھی یہ واضح فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو، اور اس کا ذکر کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے وہ. تو جنات جو ہے کہ سلسلے میں اگر قرآن کی پاورفل کوئی آیت آتی ہے تو وہ چیزوں کو محسوس کرنے کے بعد وہ پیچھے ہٹ بھی جاتے ہیں. تو طاقت قرآن کی بڑی ہوئی ہے، عامل قرآن کی بڑی ہوئی ہے، اور شیطان پر اور جنات پر کوئی چیز حاوی ہو سکتی ہے اور اس کو جو ہے ڈرا سکتی ہے، تو وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کی آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا یعنی جو ہے یقین ہمیں نصیب فرمائے.